الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، قربانی کے ایام بڑے قریب ہیں اور میں آج جو آپ کے سامنے مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں اس کا تعلق براہ راست تو قربانی سے نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ بلکہ کئی دفعہ یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو مختصر ٹائم میں بیان کروں گا کہ کیا قربانی کے حصے میں یعنی بڑا جو جانور ہے، اونٹ ہے یا بیل ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں کیا عقیقے کا حصہ بھی ملایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بالکل سمپل سا ہے کہ عقیقہ یہ قربانی کے جانور کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بالفرض قربانی کا جانور لیا اس میں ایک حصہ آپ نے قربانی کے متعلق جو ہے نیت کی اور بقیہ جو 6 حصے ہیں اس میں آپ چاہیں تو مختلف عقیقوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو عقیقے کی نیت کرنا ہے یہ اپنے دل کے اندر بھی کر سکتے ہیں، آگے جا کر بتانا ضروری بھی نہیں ہوتا، لیکن عام طور کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے بتا دینا بھی اچھا ہے۔ اور مزید یہ کہ عقیقے سے متعلق مختلف جو ہے وہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ عقیقہ جو ہے وہ عقیقے کا جو گوشت ہے فلاں نہ کھائے فلاں نہ کھائے، تو یہ بالکل بے سر و پا ہیں۔ مثال کے طور پر فتاوی امجدیہ میں یہ بات سوال کے طور پر لکھی ہے کہ کیا عقیقے کا گوشت جو ہے وہ اس کے جو بچہ ہے اس کے نانی نانا اور امی اور ابو کھا سکتے ہیں؟ اور عام طور لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کھایا جا سکتا، تو اس کا جواب بالکل سمپل سا ہے کہ عقیقے کا گوشت بالکل ماں باپ اور دادی دادا بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ ہے شکرانے کے طور پر۔ سب سے زیادہ خوشی بھی تو والدین کو ہوتی ہے، دادی دادا اور نانی نانا ان کو ہوتی ہے، تو آپ ان کو گوشت کھانے سے محروم کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو بالکل ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اچھا عمل یوں ہے، اس سے ہٹ کر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو عقیقہ ہے یعنی بکرا ہے یا بڑا جانور ہے تو اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ توڑی نہ جائیں، اپنا کاٹی نہ جائیں، بلکہ ان کو اس انداز سے بنایا جائے پکایا جائے کہ وہ جو ثابت ہوتی ہیں، یعنی جیسے روسٹ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگاروں کے اوپر جو ہے بھونا ہوا ہوتا ہے، جیسے عام طور پر سجی بنائی جاتی ہے بلوچستان میں، تو اگر اس طرح یعنی بکرا ذبح کیا اور پھر اس کو انگاروں کے اوپر ڈال دیا صاف ستھرا کر کے، تو اس میں توڑنا کاٹنا نہ پایا جا رہا ہو، تو اس سے اچھا شگون یہ ہے کہ بچے کی چیزیں یعنی ٹانگ ہے بازو وغیرہ ہیں یہ ٹوٹیں گے نہیں، چوٹیں نہیں لگیں گی، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں جو عقیقہ ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ عقیقہ اصل میں اپنی پیدائش کی خوشی میں ہوتا ہے، یعنی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی خوشی میں شکرانے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا عقیقہ بھی بڑا کمال کا ہوا، ایسا عقیقہ کہ جس کا تذکرہ پھر زمانے تک چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے خود بھی اپنا عقیقہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو بچپنے کے اندر تو وہ اگر خود بھی اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب عقیقے کا ٹائم کیا ہے؟ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کے 7ویں دن، اگر بالفرض 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو پھر یہ ہے کہ عقیقہ کیا جائے جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے اگلے ایک دن ہر تاریخ کے اعتبار سے، مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا 1 تاریخ کو، فرسٹ تاریخ کو، تو اگلے 7ویں دن اس کا جو ہے عقیقہ کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مزید 7 دن چھوڑ کر جس دن بچہ پیدا ہوا، مثلا سوموار والے دن پیدا ہوا، اب اگلے جو ہے وہ جو 7واں دن بنتا ہے اس دن نہ کر سکے تو پھر آپ جب چاہیں اس سے جو اگلا دن آئے گا، مطلب منگل یا منگل پیدا ہوا تو اس سے اگلے دن جو بدھ آئے گا
تو ایسے زندگی کے شب و روز آپ دیکھ لیں تو اس سے اگلا دن جو بنے گا اس میں آپ عقیقہ کریں تو یہ بے شک اچھا عمل ہے، مستحب کام ہے اور کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر اس میں اور بھی دو باتیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، لوگوں کو جو ہے لوگوں کا پیٹ جو ہے فل کیا جائے، لوگوں سے دعائیں لی جائیں، اور یقیناً جن کو آپ کھلائیں گے تو وہ دعائیں بھی دیں گے۔ تو اس لیے آپ کے ہاں، ہمارے ہاں جب بچے پیدا ہوں تو ہم بے شک عقیقے کا اہتمام کریں۔ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقیقے کے جانور میں جو ہے وہ جو تعداد ہے وہ کتنی ہوگی، مثال کے طور پر بچی ہے تو اس کے لیے کتنے جانور ہوں گے، بکرا یا بکری، یا جو ہے بچہ ہے تو اس کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے بہتر افضل یہ ہے کہ 2 بکرے ہونے چاہیے عقیقے میں، اور اگر ایک بھی کیا تو آپ کا عقیقے کا جو مستحب کام ہے، اچھا عمل ہے، ثواب کا کام ہے، تو وہ عمل ہو جائے گا۔ اور اگر بچی ہے تو اس کے لیے 1 جانور یعنی بکرا، اور بڑے حصے میں ڈالنا چاہیں تو پھر وہی 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور کے، زیادہ سے زیادہ، تو 7 حصوں کے اعتبار سے آپ یہاں پہ بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، بچی ہے تو 1 حصہ اور بچہ ہے تو 2 حصے۔ اس موضوع کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل کو بیان کم کیا جاتا ہے تو لوگ سننے والے کم ہوتے ہیں، تو اس طرح کے یہ مسائل آپ بے شک ضرور سنا کریں، پوچھا کریں۔ اور ہمارے ہاں یوں بھی ہوتا ہے کہ جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ یوں بھی پوچھتے ہیں کہ اس کو پکا کر بانٹیں یا ایسے بانٹ دیں، تو بے شک آپ پکا کر کھلا دیں، اور اگر یوں نہ ہو سکے آپ سے تو پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچا گوشت بھی بانٹ سکتے ہیں، اور اس دن جو ہے اس کے بال اتارے جائیں، بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کر دی جائے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے بچوں سے متعلق اللہ پاک جو ہے وہ اچھے فیصلے فرمائے گا، اور یقیناً وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن جو تقدیر ہوتی ہے وہ غالب آ کر رہتی ہے۔ تقدیر دوسرا کی بعض دفعہ ہوتی ہے کہ ہم نیکی کر کے اپنے بچوں کی تربیت کر کے بڑا کریں گے، اور اچھے کام کر کے ان سے کوئی کام منسوخ کر کے کریں گے تو ہمارے بچے بھی اچھے اور نیک اور خوبصورت پیدا ہوں گے عادات کے اعتبار سے بھی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر دوسری تقدیر بھی ہے کہ اگر ہم نے یہ طریقہ یہ راستہ اختیار نہ کیا تو بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں، والدین کی بات نہیں سنتے، بڑے ہو جاتے ہیں، والدین کو تنگ کرتے ہیں، ان کی عادات بگڑ چکی ہوتی ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں والدین جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں اور جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں پھر والدین بنیں تو اپنا ذہن بنائیں کہ اپنے بچوں کے اندر ہم وہ خصوصیات پیدا کریں جو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور صحابہ کرام کے جو بیٹے پیدا ہوتے ان میں جو خصوصیات پیدا کی، اور آپ نے جو ان کے ساتھ خصوصی محبتیں کی، تو ہمیں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک انسیت رکھنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو سونگا کرتے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ ان کو سونگتے ہیں تو کیا آپ کو خوشبو آتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ تو جنت کے پھول ہیں، یہ تو پھول ہیں، یہ تو ریحان ہیں، تو حضور کے جو نوازے ہیں وہ پھول ہیں، بے شک حقیقت میں بھی پھول ہیں، اور جتنے بھی پھول کھلتے ہیں ہمارے گھروں میں تو وہ صدقہ حسنین کریمین کا ہے، بے شک۔ تو اس لیے ہمیں حضور کی سیرت کو، حضور کی اسوہ حسنہ کو، حضور کی سنتوں کو عام کرنا ہے، اور اس طرح کے مسائل کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔